اگر صرف قتل کا آپشن رکھتے نا تو شاید یہاں پہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل یار تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، قتل کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب اس نے دوسرا تھاٹ ڈال دیا نا تھوڑا سا کم انٹینسو، تو اب وہ کریں یا نہ کریں سے ہٹ کے چلے جائیں گے کون سا کریں۔ یہ ایک سائیکولوجی ہے اور یہ صرف اس پارٹ میں یوز نہیں ہوتی، یہ ہر فیلڈ میں یوز ہوتی ہے۔ ایون اگر ہم سیلس کی فیلڈ میں دیکھیں تو جب سیلس پرسن آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو فردر اسٹیپ لے کے جاتا ہے، کوئی اور یا تو پلان اس میں ایڈ کر دے گا یا اس کا کوئی تھوڑا سا کم پیسوں والا آئٹم اس کو آفر کر دے گا، تاکہ آپ کا ذہن لوں یا نہ لوں یا پھر یس اور نو سے ہٹ کے چوز کرنے میں لگ جائے کہ کون سا لوں۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج ہم یوسف علیہ السلام کی جو ہماری سٹوری چل رہی ہے اس کا پارٹ 6 کور کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ان کے بھائی اس کمرے میں پلاننگ کر رہے تھے تو ان کے دماغ میں کیا خیال آیا ایسا جس کی وجہ سے وہ پلاننگ کرنے پہ مجبور ہوئے تھے اور وہ پلاننگ کرنا شروع ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے لیے کیا غیر مناسب الفاظ استعمال کر تھے جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کری تھیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ جو انیشیل تھاٹ تھا وہ ان کو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا جس پہ لے کے گیا، یعنی کہ اب جو ہم آیت کور کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان کے دماغ میں آپشنز کون سے اپیئر ہونے شروع ہوئے کرائم کرنے کے لیے۔ آیت جو ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اس کا اگر ترجمہ ہم کریں سادہ اردو زبان میں تو وہ یہ بنے گا کہ یوسف کو تو قتل ہی کر دو یا پھر اس کو کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس میں مزید انڈیکیشن یہ ہے کہ جہاں کا نہ تمہیں پتہ ہو نہ اس کو پتہ ہو، تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے، ایک طرح سے جان چھوٹ جائے۔ پھر جو آیت ہے اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ تم اپنے والد کی نظر میں ایکسکلوزیو ہو جاؤ، یعنی کہ صرف تم ہی تم ہو، یوسف نہ ہو تو ساری اٹینشن تمہیں مل جائے اور پھر تم بعد میں نیک ہو جانا۔ اچھا، یہ آیت جو ہے ویسی گہری ہے، اس کے ترجمے سے اندازہ ہو رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں کور کریں گے۔ اچھا، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان کے اندر ایک پیٹرن چلا ہوا آ رہا ہے، قولو قولا اذ قولو۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آیت بیان کر رہے ہیں نا اس سے پہلے قولو لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد کو مخاطب کر رہے ہیں تو آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، پھر جب والد ان کو جواب دے رہے ہیں تو آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا۔ لیکن اس آیت کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف کو تو قتل ہی کر دو۔ صحیح ہے، اب اس کی کیا حکمت ہے جو ہم سمجھ سکیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کمرے میں پلاننگ ہو رہی ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، صحیح ہے، اور جب کوئی وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پلان کوئی 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر یا 20 سیکنڈ کے اندر نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جب وہ کسی کرائم کی یا قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہی ہے کہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے تک تو ہوئی ہوگی، ادھر سے کچھ آئیڈیاز آ رہے ہیں ادھر سے کچھ آئیڈیاز آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ نفرت بھی چلتی جا رہی ہے اور جو ہے وہ بھرپور اظہار ہو رہا ہے نفرت کا۔ لیکن یہ ساری ڈسکشن جو اللہ تعالیٰ سمرائز کر رہے ہیں نا قرآن میں، وہ 20 سے 25 سیکنڈ میں 3 آیات ہیں، 20 سے 25 سیکنڈ میں ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں یہاں بیان کریں ظاہر ہے صرف وہ نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سمرائز کر رہے ہیں کہ بھئی جو پوری ڈسکشن ہے نا اس کا لب لباب یہ ہے جو وہ آگے ہمیں آیت مل رہی ہے، اقتلوا یوسفہ، یہ ایک انڈیکیشن اس کی ہے۔ دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ ان سب نے کہا یا ان میں سے کسی ایک نے کہا، صحیح ہے، تھاٹ جو ہیں وہ سب کے تھے، یعنی کہ سبھی بری نیت سے ادھر کھڑے ہوئے ڈسکشن کر رہے تھے، کسی کی کم بری نیت تھی، کسی کی بہت زیادہ بری نیت تھی۔ لیکن بات دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو ان کی نیت تھی یہ کیا خیال انہی کے اندر سے آ رہے تھے۔ ہمیں پچھلی آیت میں اشارہ ملتا جب یوسف علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ تمہارے خلاف پلان کریں گے، اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی تھی کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ اس آیت میں ان کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو بظاہر تو دشمن تمہارے بھائی ہیں، لیکن جو یہ خیالات اور جو ساری اصل دشمنی ہے نا وہ شیطان کی طرف سے، اصل دشمن وہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت میں انڈیکیشن مل رہی ہے کہ جو ان کے تھاٹس ہیں نا یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے اندر سے آ رہے ہیں، لیکن اس کو ان کے اندر فیڈ کرنے والی کوئی اور اینٹی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرے، قولو یا قولا کا لفظ استعمال کرے بغیر۔ اور دوسری اس کی سپورٹ میں بات یہ آتی ہے کہ جو اس کا آیت کا فلو ہے نا وہ کسی سیکنڈ پرسن کی طرف سے آ رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، صحیح ہے، اور یہ تو اس کو کہیں دور چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ تمہارے والد کی نظر میں تم جو ہے وہ اچھے بن جاؤ یا ساری اٹینشن تم پہ آ جائے اور پھر تم بعد میں نیک ہو جانا۔ تو یہ جو تم ہے نا یہ انڈیکیشن ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں کہہ رہا، یہ خیال کسی اور طرف سے آ رہا ہے، اور وہ ذہن میں تھاٹس اس طرح سے ڈالتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ وہ شاید آپ کے اپنے تھاٹس ہیں۔ اور جب وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو پہلی بات وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر نفرت اتنی بھری ہوئی کہہ رہے ہیں یوسف کو تو قتل ہی کر دو۔ اب جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ شیطان ان کے سامنے 2 آپشن رکھ رہا ہے کہ یہ تو قتل کر دو یا دوسرے کہیں علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ، صحیح ہے۔ اگر صرف قتل کا آپشن رکھتے نا تو شاید یہاں پہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل یار تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، قتل کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب اس نے دوسرا تھاٹ ڈال دیا نا تھوڑا سا کم انٹینسو، تو اب وہ
کریں یا نہ کریں سے ہٹ کے چلے جائیں گے کون سا کریں. یہ ایک سائیکولوجی ہے اور یہ صرف اس پارٹ میں یوز نہیں ہوتی, یہ ہر فیلڈ میں یوز ہوتی ہے. ایون اگر ہم سیلس کی فیلڈ میں دیکھیں تو جب سیلس پرسن آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو فردر اسٹیپ لے کے جاتا ہے. کوئی اور یا تو پلان اس میں ایڈ کر دے گا یا اس کا کوئی تھوڑا سا کم پیسوں والا آئٹم اس کو آفر کر دے گا, تاکہ آپ کا ذہن لوں یا نہ لوں یا پھر یس اور نو سے ہٹ کے چوز کرنے میں لگ جائے کہ کون سا لوں. مطلب آپ آٹومیٹکلی لے تو رہے ہیں. تو یہاں پہ کہ اسٹیپ آپ لے تو رہے ہیں, آپ کون سا لینا ہے اس پہ سارا فوکس آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ بڑا شاطر چیز سائیکولوجی کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان آپ کو کس طرح بہکاتا ہے. اچھا, دوسری چیز اور کہ ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیت کے اندر یوسف اور ان کے بھائی کی طرف اشارہ تھا کہ یوسف اور ان کے بھائی کی محبت بڑھ گئی ہے. لیکن جب قتل کی بات آئی ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کے قتل کی بات ہو رہی ہے کہ یوسف کو تو قتل ہی کر دو, ان کے بھائی کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ. دوسری چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تو ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہے. پرابلم تو ان کو والد سے اتنا ہے کہ والد کا پیار ان کے لیے بڑھ گیا ہے, لیکن یہاں پہ ان کی نفرت جو ہے نا وہ یہ کہ جس کی وجہ سے بڑا ہے نا اسی کو قتل کر دو. اور پھر آپ کو مزید چیز کیا شیطان سکھاتا ہے کہ دیکھو تم جو کرنے جا رہے ہو نا وہ رستہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے, یعنی کہ تم اس کو قتل کرنے جا رہے ہو, لیکن جو تمہارا مقصد ہے نا وہ تمہارے والد کی محبت حاصل کرنا ہے, جو آیت میں ہمیں انڈیکیشن مل گئی ہے کہ تمہارے والد کی اٹینشن پر تم پہ ہو جائے گی. تو یہ سیم پیٹرن ہمیں اپنی زندگی میں ہی ملتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی برا خیال آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کسی اور چیز میں انگیج کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا خیال اس تک محدود نہ رہے, ورنہ کرنے یا نہ کرنے کا آپشن ہمارے دماغ میں اپیئر ہوگا. اور پھر وہ جب ہم انگیج ہو جاتے ہیں پھر ہمارے اوپر جو ہمارا کرایا ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے اس کو اچھا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو وجہ تو اصل اچھی تھی نا, تھوڑا سا وہ تو چلو اتنا تو چلتا ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ویسے ہی بعد میں نہیں کو جانا. تو یہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیے ہیں کہ دیکھو یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کریں گے لیکن اس کا پیٹرن سیم ہوگا. اچھا جی, اب ہم نیکسٹ آیت جو اس کی دیکھ لیتے ہیں. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. اس آیت کا ترجمہ اگر نکلے گا وہ یہ کہ انہوں نے کہا یا پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا, قول قائل کہنے والوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک دور کنویں میں پھینک کے آ جاؤ, اندھیرے کنویں میں, یا اس کو کوئی قافلہ وافلہ آتے جاتے لے جائے گا. صحیح ہے. تو اس کی انڈیکیشن اس طرف بھی ہے کہ ان سب کے دل میں جو نفرت تھی نا وہ برابر نہیں تھی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک جب موب مینٹیلٹی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر خیال اور آپ کا آئیڈیا اس گروپ سے الائن نہیں بھی کر رہا نا, لیکن چونکہ اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ پہ کہ آپ مجبوراً اپنے خیال کو دبا کے اور اس گروپ کے خیالات کے اندر شامل ہو جاتے ہو. جس طرح سے یوسف کے کسی بھائی کے دل میں تھوڑی بہت نرمی اگر ہوگی بھی نا تو جب سامنے سے سب کی نفرت ایک برابر اور اتنی زیادہ ہے نا تو اس وقت وہ خاموش رہنا اس نے مناسب سمجھا ہوگا اور وہ ان کے خیال میں ہاں بس ان کی ہاں میں ہاں ملا دی ہوگی. اور اس کی انڈیکیشن ہمیں یہاں مل رہی ہے جب قتل کی اور دوسرے بہت انٹینسو معاملات کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پہ, بہت جو مطلب برے پلان ہو رہے ہیں, قتل کرنے تک کی حد کے پلان ہو رہے ہیں, تو وہ اس ٹائم وہ اس سے بس ہو گئی, اس سے رہا نہیں کہ اس نے کہا نہیں ایک کام کرو قتل نہ کرو اس کو نا, مجھے کنواں پتہ ہے وہاں پہ چھوڑ کے آ جائے تو اس کو کوئی قافلہ وافلہ لے جائے گا. یعنی کہ وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح دیکھو اپنے ہاتھوں میں نا وہ قتل کا ذمہ نہ لو, قتل نہ کرو, اس کو اس سے جان چھڑوانی ہے نا, میرے پاس ایک آئیڈیا وہ اس طرح کر لیتے ہیں. صحیح ہے. یہاں پہ اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ جو وہ آئیڈیا دے رہا ہے وہ شاید ان کے اس میں فیور میں ہے. بائبل کے اندر ہمیں یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ کوئی بھی پھینک کے آنے کے بعد بار بار چیک کرنے بھی جاتا تھا کہ وہ کہاں ہیں, زندہ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ لیکن قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر نہیں کرا, تو ہم اس طرف زیادہ فوکس نہیں کریں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا کم برا آئیڈیا دیا نا لیکن آئیڈیا اسٹل برا ہے, آپ نیکوکاروں میں نہیں ہو گئے یا آپ کوئی معصوم نہیں بن گئے, آپ اس گروپ کا حصہ ہیں, آپ بجائے سے وہ روکیں یا جا کے اپنے والد کو بتائیں, یوسف کو بتائیں آپ آئیڈیا میں شامل ہیں, تھوڑا سا کم آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا کم خطرناک آپ نے آئیڈیا دے دیا. لیکن بات یہ کہ آپ ایک بچے کو گہرے کنویں میں پھینک کے آ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے, اس سے بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں بہت گہری چیزیں در مل رہی ہیں, ہمیں صرف جب مل سکتی ہیں جب ہمارے ذہن میں سوال اٹھیں گے, جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پیٹرنز میچ کرتے ہیں, چاہے وہ انسانیت کے شروع کے معاملات ہوں, یعنی کہ بہت پرانے صدیوں پہلے کے معاملات ہوں, یا پھر آج کے معاملات ہوں, یا پھر آنے والے معاملات ہوں. سچویشن الگ ہو سکتی ہے لیکن پیٹرنز ہمیں سیم ملیں گے, کیونکہ وہ پیٹرنز جس طرف سے آ رہے ہیں وہ اینٹی سیم ہے یعنی شیطان, اور جو انسان ہے جس کی فطرت میں ہے وہ فطرت بھی سیم ہے. تو یہ ہم اس پہ اگر ہم اس کو ماسٹر کر لیتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو درگزر فرمائے, اور ہمیں مزید بہتر سمجھنے اور ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں دیکھیں گے کہ پھر وہ پلان کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ آگے جا کے اپنے والد سے کس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.